Today lecture is electric field lines. Electric fields line can be thought of a map that provides the information about the direction and strength of the electric field at various places. As the electric field lines provide the information about the electric force exerted on a charge, the lines are commonly called as the lines of force. کہ جو ہم نے الیکٹرک فیلڈ کا کانسیپٹ پڑھا تھا، اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس الیکٹرک فیلڈ کو ہم نے لائنز کی فارم میں ریپرزینٹ کر دیا، یعنی اس کا ایک میپ بنا لیا ہے. تو جیسے ہمارے پاس مختلف جگہ پہ پاکستان کا میپ ہے، تو وہ لائنز کی فارم میں بتاتا ہے کہ یہاں کون سا ہے، یہاں پہ ہزرو ہے، یہاں پہ کامرا ہے، یہاں پہ پنڈی ہے. تو وہ لائنز کی فارم میں ہم نے ایک میپ ڈرا کیا ہوتا ہے، اور میپ کی ہیلپ سے ہم ڈفرینٹ لوکیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اسی طریقے کے ہم نے لائنز ڈرا کیا کہ کس چیز کا کنسیپٹ کو کیا ہے، الیکٹرک فیلڈ کی کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. اس لیے ان لائن کو، اس میپ کو ہم کیا کہیں گے، الیکٹرک فیلڈز لائن کہیں گے. اور ان لائنز کی ہیلپ سے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے. اسٹرینتھ کا مطلب ہوتا ہے اس کی پاور کتنی ہے، وہ اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، ڈفرینٹ چارج کے ارد گرد ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر. اور الیکٹرک فیلڈ ہمیں اور کیا انفارمیشن دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں الیکٹرک فورس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے کہ ایک چارج دوسرے چارج کے اوپر کتنی الیکٹرک فورس اپلائی کر رہا ہے. اس لیے ہم یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز کو عام ورڈنگ میں لائنز آف فورس کہتے ہیں. یعنی اگر ٹرم الیکٹرک فیلڈ لائنز شو کی جائے یا لائنز آف فورس شو ہو، کہیں لکھا ہو، تو وہ کیا کرے گا، ایک ہی چیز کو پریزنٹ کرے گا. تو اس کے لیے ہم دونوں ٹرمز یوز کرتے ہیں. اچھا جی، لائنز آف فورس آف اے نیگیٹو چارج. اب ہمارے پاس دو چارجز ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو چارج ہوتا ہے، ایک پازیٹیو چارج ہوتا ہے. یعنی ہم نیگیٹو چارج کے ارد گرد جو الیکٹرک فیلڈ ہے ان کو لائنز کی ہیلپ سے جو ہے ڈرا کر لیں گے، اور اسی طرح جو پازیٹیو چارج ہے اس کے ارد گرد جو فیلڈ جہاں تک موجود ہے ادھر ہم لائنز ڈرا کر دیں گے. اب ان لائنز کو ڈرا اپنی مرضی سے ہم نے جو ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کو کسی اور ڈائریکشن میں ڈرا کر رہا ہے، دوسرا، اس کے لیے ہم نے ایک رول اسپیسیفائی کر لیا ہے. اب نیگیٹو چارج کی کیسے ہم ڈرا کرتے ہوتے ہیں، یہ فگر میں دونوں فگرز ایک اینیمیشن ہے، دونوں اینیمیشن آپ کے سامنے ہیں. اس میں ایروز ڈرا کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، نیگیٹو چارج شو کیا ہے اور نیگیٹو چارج کے ارد گرد جو ہیں وہ ایرو شو کی ہوئی ہیں. یہ ایرو کی ڈائریکشن کیا ہے، ٹو ورڈز دا چارج، ٹھیک ہے، نیگیٹو چارج کی طرف ہے. تو نیگیٹو چارج کی ہم الیکٹرک لائنز آف فورس کیسے ڈرا کریں گے، ان کی ڈائریکشن ایرو ہے ٹو ورڈز دا نیگیٹو چارج لگائیں گے. دس شوز دا الیکٹرک فیلڈ لائنز ان دی ویسینٹی. ویسینٹی کا مطلب ہوتا ہے اس کے ارد گرد آف اے نیگیٹو چارج. ان دس کیس دا لائنز آر ڈائریکٹیڈ ریڈیلی انورڈ. جو سرکولر فارم میں ہوتی ہیں، تو یہ جیسے ریڈیس کو ہم ڈرا کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ریڈیلی انورڈ ہے. جیسے سرکل کے اندر آپ ارد گرد چاروں طرف لائن ایسے لگائیں تو یہ کیا بن جائے گا، اس کا ریڈیس بن جائے گا نا. تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ریڈیلی انورڈ. انورڈ کا مطلب ہے ٹو ورڈز دا نیگیٹو چارج. بیکاز دا فورس آن اے پازیٹیو ٹیسٹ چارج از ناؤ آف اٹریکشن. کیونکہ نیگیٹو کے ساتھ ہم کوئی بھی جب پازیٹیو چارج لگائیں گے تو وہ کیا کرے گا، پازیٹیو چارج کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا. انڈیکیٹنگ دا الیکٹرک فیلڈ پوائنٹس انورڈ. تو وہ ہمیں بتائے گا کہ الیکٹرک فیلڈ جو ہوگی وہ انورڈ، الیکٹرک فورس انورڈ لگے گی، اپنی طرف کھینچے گی، اور نیگیٹو چارج بھی اپنی طرف کھینچے گا. دوسرا، اگر ایک اور چیز آپ یاد کر لیں کہ اس کی ڈائریکشن کیسے ہم نے کرنی ہے، کیونکہ نیگیٹو چارج ڈیو ٹو دا گین آف الیکٹران ہوتا ہے، تو اس کے لیے الیکٹرانس کیا ہوتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں. تو یہ صرف یاد رکھنے کے لیے کہ ہم نے جب بھی اس کے اوپر لائنس ڈرا کرنی ہے تو ٹو ورڈز دا نیگیٹو چارج ڈرا کرنی ہے. اور دوسری چیز دیکھیں کہ چارج کے نزدیک جو ایرو ہیں وہ کیا ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو بلو کلر کی اینیمیشن ہے وہ زیادہ، ان کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور جو جتنے چارج سے ہم دور جا رہے ہیں، لائنس کے درمیان فاصلہ کیا ہوتا جا رہا ہے، انکریز ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ چارج کے جتنے ہم قریب ہوں گے اتنی الیکٹرک فیلڈ اسٹرانگ ہوگی، اور جتنی اس سے دور جائیں گی اتنی الیکٹرک فیلڈ ویک ہوتی جائے گی. یعنی کہ یہ نمبر آف لائنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. نمبر آف لائنس جتنی زیادہ ہوں گی اتنی ہی فیلڈ ہمارے پاس اسٹرانگ ہوگی، اور جتنی نمبر آف لائنس کم ہوں گی اتنی ہی فیلڈ ہمارے پاس کیا ہوتی جائے گی، ویک ہوتی جائے گی. ابھی یہی چیز میں نے آپ کو جو ایکسپلین کی ہے، اس میں کیا ریلیشن ہے، دا نمبر آف لائنس پر یونٹ ایریا پاسنگ پرپینڈیکولر تھرو دا این ایریا
از پرپورشنل کا مطلب ہے ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا میگنیچیوڈ آف الیکٹرک فیلڈ. ٹھیک ہے, جتنی نمبر آف لائنس زیادہ ہوں گی اس کا مطلب الیکٹرک فیلڈ کا میگنیچیوڈ کا مطلب ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوگی, اور جتنی کم الیکٹرک لائنز ہوں گی اتنی اس کی ویلیو کیا ہوتی جائے گی, کم ہوگی. تو نمبر آف لائنز اور الیکٹرک فیلڈ ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے. اب یہ ہمارے پاس دو پازیٹیو چارجز کی جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ شو کی گئی ہے, کہ پہلے تو ہم نے علیحدہ علیحدہ دیکھا نا کہ ایک پازیٹیو چارج ہے تو اس کا ہم آؤٹ ورڈ ڈرا کرتے ہیں, جو نیگیٹیو چارج ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں, ان ورڈ. اگر ہم نے دو پازیٹیو چارجز کو ایک دوسرے کے قریب رکھ دیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا, figure shows the pattern of line associated with two identical positive point charges of a equal magnitude. دونوں چارجز کا ہم نے ویلیو سیم لی ہے. فار ایگزامپل ایک 5 کولم کا ہے تو دوسرا بھی 5 کولم کا ہے. It reveals that, یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے, that lines in the region between the two like charges seems to repel each other. کہ مڈل والے ایریے میں دیکھیں نا خالی جگہ ہے, یہاں پہ یہ دونوں کیونکہ آپ کے پاس چارجز ایک جیسے ہیں تو ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے, تو ان دونوں کی لائنز بھی کیا کریں گی, ایک دوسرے کو ریپیل کریں گی. اس لیے مڈل والا ریجن تقریباً درمیان میں آپ کے پاس کیا ہے, خالی ہے. This behavior of two identical negatively charged will be exactly same. یہ پازیٹیو چارج ہے, اسی طرح ہم نیگیٹیو چارج کی بھی ڈرا کریں گے تو وہ ہوگی. صرف فرق کیا ہوگا کہ یہاں ایرو کی لائنز ہم نے باہر کی طرف ڈرا کی ہیں, تو نیگیٹیو چارج ہوگا تو اس میں ایرو کے ہیڈ کی ڈائریکشن کیا ہوگی, ٹوورڈز دا چارج ہوگی. باقی فگر ایسی ہی بنے گی. دا مڈل ریجن شوز دا پریزنس آف زیرو فیلڈ. دیکھیں درمیان میں کوئی لائن نہیں ہے, تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے الیکٹرک فیلڈ کیا ہو جائے گی, زیرو ہو جائے گی. اور نیوٹرل زون, یا دوسرا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ کون سا زون ہے, نیوٹرل زون ہے. یہ دونوں پازیٹیو چارجز کی الیکٹرک فیلڈ ہے. نیگیٹیو چارج کی بھی ایسی ہی ہوگی, صرف ایرو کی ڈائریکشن انورڈ ڈرا ہوگی. اب یہ الیکٹرک فیلڈ ہمارے پاس کیا ہے, ایک پازیٹیو اور نیگیٹیو. یہ تو دو ان لائک چارجز کی دیکھی تھی, اب ایک پازیٹیو اور نیگیٹیو چارج کی الیکٹرک فیلڈ ہے. فگر شوز دا الیکٹرک فیلڈ پیٹرن آف ٹو اپوزٹ چارجز آف اے سیم میگنیچیوڈ. دونوں کی ویلیو سیم ہے, صرف سائن ڈفرینٹ ہے. دا فیلڈ لائن اسٹارٹ فرام دا پازیٹیو چارج. اب دیکھیں کہ یہ کہاں سے ایرو اسٹارٹ ہو رہے ہیں, پازیٹیو چارج سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں, اور کس طرف جا رہے ہیں, نیگیٹیو چارج کی طرف جا رہے ہیں. دی ڈائریکشن آف دا ریزلٹنٹ انٹینسٹیز, یعنی کہ جو میگنیچیوڈ ہوگا ان دونوں کے ملانے سے الیکٹرک فیلڈ کا, انٹینسٹی کا مطلب ہوتی ہے اس کی ویلیو کتنی اسٹرانگ ہے یا کتنی ویک ہے, از گیون بائی ٹینجنٹس ڈرا ٹو دا فیلڈ لائن ایٹ دیز پوائنٹ. ٹھیک ہے, ہم نے جو ریزلٹنٹ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی آئے گی, یا الیکٹرک فیلڈ آپ کے پاس کی اسٹرینتھ آئے گی, الیکٹرک فیلڈ کی اسٹرینتھ کو, اس کی ویلیو کو ہی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کہتے ہیں. وہ ہم کیسے ڈرا کریں گے, کیونکہ یہ کرو لائن بن رہی ہیں نا, تو ان کرو لائن کے اوپر ہم کیا کریں گے, ٹینجنٹس ڈرا کریں گے. ٹینجنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایک ایسی لائن وچ ٹچز دا کرو لائن اونلی ایٹ اے سنگل پوائنٹ. ٹھیک ہے, کہ ایک ایسی آپ کے پاس جو ہوگی لائن, اگر ہم وہ کسی بھی کرو لائن کے اوپر ڈرا کریں اور اس کرو لائن کو صرف وہ ایک پوائنٹ کے اوپر ٹچ کریں, تو ایسی لائن کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں, ٹینجنٹ کہتے ہیں. تو ہم ہر جگہ پہ ہر پوائنٹ کے اوپر چھوٹی چھوٹی لائنز ڈرا کریں گے, جو کہ اس کرو لائن کو, یہ جو ہمارے پاس فیلڈ بن رہی ہے پازیٹیو اور نیگیٹیو چارج کی, دیکھیں سرکل کی فارم میں نا, کرو کی فارم میں, تو وہ ان کو ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرے گی تو وہ ٹینجنٹ بن جائیں گے. وہ ہر پوائنٹ کے اوپر اگر ہم نے معلوم کرنا ہو کہ چارج کے قریب کیا ڈائریکشن ہے الیکٹرک فیلڈ کی, چارج سے دور کتنی ہے, تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں, ٹینجنٹ ڈرا کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے, ان دا ریجن ویئر دا فیلڈ لائنز آر پیرل اینڈ ایکولی اسپیس. ٹھیک ہے, جہاں پہ پیرل ہوں گے, ایک پازیٹیو چارج ہے دوسری طرف نیگیٹیو چارج ہے, تو بالکل اسٹریٹ ہمارے پاس کوئی بھی کنڈکٹر ہے, کوئی ایک چارج باڈی موجود ہے, تو اس کے لیے لائن پھر بالکل کیا بن جائیں گی, سیدھی بن جائیں گی, ایکولی ہو جائیں گی. the same number of line passing through the unit area and therefore field is uniform on all. تو اس میں کیا, کیونکہ فاصلہ ان ساری لائنز کا دیکھیں, جو مڈل والا ریجن ہے جہاں پہ گرین کلر سے یہ الیکٹرک فیلڈ لائن شو کی ہیں, ان سب کے درمیان ڈسٹنس سیم ہے, تو اس لیے ہم پھر یہ کیا کہیں گے کہ یہ کون سی فیلڈ ہوگی, یونیفارم فیلڈ ہوگی. جہاں پہ لائنز پیرل ہوں گی وہاں پہ ہمارے پاس اور ڈسٹنس سیم ہوگا, تو اس فیلڈ کو کیا کہیں گے, فیلڈ یونیفارم ہے, ایک جیسی ہے.
فگر شوز دیٹ دا فیلڈ لائنز بٹوین دا پلیٹس آف اے پیرل کیپیسٹر. ٹھیک ہے, یہ کیپیسٹر کی پلیٹس کے درمیان جو ہے وہ لائنز. کیپیسٹر کیا ہوتا ہے, دو پلیٹس ہم میٹالک پلیٹس لے لیتے ہیں, ایک کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے, ایک کے اوپر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے, اس کے اندر چارج کو ہم سٹور کرتے ہیں. یہی اس چیپٹر کے آخر میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو یہ اس کی الیکٹرک فیلڈ لائن شو کی ہیں. دا فیلڈ از یونیفارم ان دا مڈل ریجن ویئر دا فیلڈ لائنز آر ایکولی اسپیس, جن کے درمیان فاصلہ آپ کے پاس کیا ہے, ایک جیسا ہے. اب یہ کچھ امپورٹنٹ پراپرٹی ہیں الیکٹرک فیلڈ آف لائنز. یہ کافی امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں, یہ آپ کے ایگزام میں ایز اے شارٹ کوسچن کئی دفعہ رپیٹ ہوا ہے. اب یہ ون بائی ون ہم دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ پراپرٹی کیا ہے, الیکٹرک فیلڈ لائنز اوریجنیٹ, یعنی کہ وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں. اوریجنیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں. فرام دا پازیٹیو چارجز اینڈ اینڈ آن دا نیگیٹیو چارجز, یعنی سٹارٹ کہاں سے لیں گی, پازیٹیو چارجز سے, اور جا کے اینڈ کدھر ہوں گی, نیگیٹیو چارج کی طرح. دا ٹینجنٹ ٹو اے فیلڈ لائن ایٹ اینی پوائنٹ, کسی بھی اس لائن کے اوپر ہم کسی بھی پوائنٹ پہ جب ٹینجنٹ ڈرا کریں گے تو وہ ہمیں کیا انفارمیشن دے گا, اٹ گیوز دا انفارمیشن اباؤٹ دی ڈائریکشن آف الیکٹرک فیلڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ. تو اس سے ہمیں اس کی ڈائریکشن کا پتہ چلے گا. تھرڈ اس کی امپورٹنٹ پراپرٹی کیا ہے, دا لائنز آر کلوزر ویئر دا فیلڈ از اسٹرانگ, جہاں پہ فیلڈ اسٹرانگ ہوئے تو لائنز ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گی. اینڈ دا لائنز آر فاردر اپارٹ, فاردر اپارٹ کا مطلب ہوتا ہے ان کے درمیان فاصلہ انکریز کرتا جائے گا. ویئر دا فیلڈ از ویک, جہاں پہ فیلڈ کیا ہو جائے گی, ویک ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی, اس کی ویلیو کم ہوتی جائے گی. چارج کے نزدیک جائیں گے تو اسٹرانگ ہوگی, جتنا چارج سے دور چلتے جائیں گے فیلڈ ویک ہوتی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے چارج کے نزدیک لائنز کیا ہوں گی, ایک دوسرے کی کلوز ہوں گی. چارج سے جتنا ہم دور چلتے جائیں گے ان لائنز ایک دوسرے کے ساتھ دور چلی جائیں گی, ان کا ڈسٹنس انکریز کرتا جائے گا. فورتھ بہت ہی امپورٹنٹ پراپرٹی ہے, نو ٹو لائنز کراس ایچ ادر. جیسے پیچھے ہم نے فگر میں دیکھا, کوئی فگر ایسی نہیں ہے جس میں ایک لائن دوسری لائن کو کٹ کر رہی ہو. ٹھیک ہے, کبھی بھی ایک الیکٹرک فیلڈ لائن دوسرے الیکٹرک فیلڈ لائن کو کسی بھی پوائنٹ پہ, چاہے وہ جتنی دور چلی جائیں, کوئی ایسا پوائنٹ ان کا نہیں آئے گا, وہ ختم ہو جائیں گی لیکن وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کریں گی, ایک دوسرے کو کٹ نہیں کریں گی. اب اس کی ریزن کیا ہے, دس از بیکاز ای کیا ہے, الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے, فورس آن اے یونٹ چارج, ہیز اونلی ون ڈائریکشن ایٹ اینی گیون پوائنٹ. ٹھیک ہے, کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اس کی کیا ہوتی ہے, صرف ایک ہی ڈائریکشن, یعنی ایک ٹینجنٹ ہم ڈرا کریں گے, ہیز اونلی ون ڈائریکشن. اف دا لائنس کراس, اگر وہ ایک دوسرے کو کراس کر جاتی ہیں تو پھر اس کی ڈائریکشن ایک سے زیادہ ہو جائے گی. if the lines cross would have more than one direction, تو اس سے ایک سے زیادہ تو یہ پاسبل نہیں ہے, ایک ہی ڈائریکشن ہوگی ایک ٹائم کے اوپر, ایک سے زیادہ ڈائریکشنز نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ لائنز جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتی. اس کی ریزن کیا ہے, کیونکہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ای کی صرف ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. اگر وہ کراس کرتی ہیں تو اٹ مینس کہ ان کی ڈائریکشن زیادہ ہو جاتی ہیں, اور وہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے. اس کی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ڈائریکشنز ہوں. تو اسی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں کہ لائنز ایک دوسرے کو یہ کراس نہیں کرتی.